ہم سے دیکھو، علی پر ایمان لانا اس لیے واجب ہے کہ اللہ پر ایمان لانا واجب ہے. علی پر ایمان لانا اس لیے واجب ہے کہ اللہ پر ایمان لانا واجب ہے. علی پر ایمان لانا اس لیے واجب ہے کہ رسول پر ایمان لانا واجب ہے. اس لیے کہ اللہ نے اپنے ولایت کے ساتھ ساتھ دو ولایتوں کا اور اعلان کیا ہے. اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی. اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. تو بھائی قرآن میں یہ ولایتیں تو تین ہیں نا، دو تو نہیں ہیں. تو جسے بھی ولی سمجھتے ہو، نہیں بیدار نہیں ہو رہے آپ، غور نہیں کر رہے. اللہ تمہارا ولی، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے. ورسولہ، اور اس کا رسول تمہارا ولی. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. تین ولی ہوئے نا. تو تین ولایتوں کا اقرار بھی کرنا ہے، اظہار بھی کرنا ہے، اعلان بھی کرنا ہے. اللہ ولی لا الہ الا اللہ، رسول ولی محمد رسول اللہ. اب تیسرا بھی تو ولی ہے نا، وہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی. زکوٰۃ دی تھی تو اس کا تذکرہ ہے نا. ہم نے تو اعتماد کے ساتھ اس ولی کا اعلان کر دیا، علی ولی اللہ کہہ کر. آپ اگر نہیں مانتے علی کو ولی، تو کم از کم کچھ مردانگی کا مظاہرہ کریں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد شامل کریں. علی کا نام نہیں شامل کرتے کلمے میں، کسی کا نام تو شامل کریں. کہے تو صحیح نعرہ حیدری. الذین آمنوا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے صاحبان ایمان، صاحبان ایمان، صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو. تین اطاعتیں ہیں نا. اب یہ چکر کیوں دے رہے ہو؟ اولی الامر کے معنی حاکم، اولی الامر کے معنی بادشاہ، اولی الامر کے معنی تخت نشین، اولی الامر کے معنی سلطنت پہ بیٹھنے والا. ٹھیک ہے، تو یہ بزدلی نامرضی کیوں دکھا رہے ہیں؟ مردانگی کی بات کرو. اگر اولی الامر کے معنی جو بھی اولی الامر کے معنی سمجھتے ہو، اس کی اطاعت کا اعلان کرو نا. بھائی اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے. یا علی، یا علی، توجہ توجہ، بیدار ہو خدا کے لیے. اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے، اولی الامر کی اطاعت ہے. تین اطاعتیں ہیں نا. اور اولی الامر کی اطاعت بالکل ایسی ہے جیسے رسول کی اطاعت. Doesn't questionalize any type of opposition. تو یہ آپ کی شورا فیصلے کیسے کرتی ہے؟ حزب اختلاف میں بیٹھ کر. اگر اولی الامر کے معنی حاکم ہے، اور پھر اگر اولی الامر کے معنی حاکم ہیں، تو 1400 برس میں تمہارے تو سینکڑوں بد نسل و بد اصل حاکم گزرے ہیں. کسی ایک کا نام محمد رسول اللہ کے بعد کلمے اور اذان میں شامل کرو. بھائی اگر اولی الامر سے مراد کوئی صحابی ہے، نام لو، کلمے میں نام لو، کلمے میں محمد رسول اللہ کے بعد. اگر اولی الامر سے مراد کوئی بادشاہ ہے، کلمے میں نام لو. اگر اولی الامر سے مراد ابو سفیان ہے، کلمے میں کہو محمد رسول اللہ کے فوراً بعد لو ابو سفیان کا نام. اگر اولی الامر سے مراد معاویہ ہے تو لو معاویہ کا نام محمد رسول اللہ کے فوراً بعد. اگر اولی الامر سے مراد یزید ہے تو لو یزید کا نام. اگر اولی الامر سے مراد مروان ہے تو لو مروان کا نام. کلمے میں، اذان میں، نعرے میں، جگہ میں کہیں تو اس کا نام لو نا محمد رسول اللہ کے بعد. ایک جگہ بھی اگر اپنے بنی امیہ اور بنی عباس کے ظالم بادشاہوں کا محمد رسول اللہ کے فوراً بعد کسی ایک بد نصیب کا نام بھی لے دیا تو بغیر کسی نعرے اور بغیر کسی اسمبلی کے فیصلے کے خود بخود کافر ہو جاؤ گے. اور یہ ہم ہیں کہ 1400 برس سے
ڈنکے کی چوٹ پر کہتے آ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ کلال کسی ہم تو ٹھہرے کافر، آپ تو مسلمان ہیں نا؟ خیر سے ہم کافر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں ہم کافر ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں ہم کافر ہیں، اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہیں ہم کافر ہیں، قرآن کو اللہ کی آخری کتاب سمجھتے ہیں ہم کافر ہیں، احترام رسالت کرتے ہیں ہم کافر ہیں، نبی کی آواز سے آواز بلند نہیں کرتے ہم کافر ہیں۔ کہاں بیٹھے ہو؟ کیا سن رہے ہو؟ نبی کو معصوم سمجھتے ہیں ہم کافر ہیں، نبی کے ذہن کی صحت پر شک نہیں کرتے ہم کافر ہیں، اور اگر مجمع اس جملے کو آئندہ برس کی اس مجلس تک یاد نہ رکھے تو دیدار محترم علی کی دی ہوئی بھیک کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ہم کافر ہیں ہاں اس لیے کہ تم اگر مودودی کے جنازے میں بھی شرکت کرو تو مسلمان کہلاؤ، ہم محمد مصطفیٰ کے جنازے میں شرکت کریں تو کافر کہلائے۔ ہم جنت پہ یقین رکھتے ہیں ہم کافر ہیں، ہم کوثر پر ہمارا ایمان ہے ہم کافر ہیں، تسلیم پر ہمارا ایمان ہے ہم کافر ہیں، سلسبیل پر ہمارا ایمان ہے ہم کافر ہیں، قیامت پر ہمارا ایمان ہے ہم کافر ہیں، حشر و نشر پر ہمارا ایمان ہے ہم کافر ہیں، فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے ہم کافر ہیں، موت پر ہمارا ایمان ہے ہم کافر ہیں، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ہمارا ایمان ہے ہم کافر ہیں، فشار قبر پر ہمارا ایمان ہے ہم کافر ہیں، منکر نکیر کے آنے پر ہمارا ایمان ہے ہم کافر ہیں، منکر نکیر آئیں گے قبر میں سوال کریں گے ہمارا ایمان ہے، اسی لیے تو ہم کافر ہیں۔ تو یہ ایمان تو آپ کا بھی ہے، سارے مسلمانوں کا ایمان ہے، قبر بھی ہے، حشر بھی ہے، فشار بھی ہے، منکر نکیر بھی آئیں گے، سوال بھی کریں گے، جواب بھی کریں گے، ہمارا بھی ایمان ہے۔ منکر نکیر کے آنے پر تمہارا بھی ایمان ہے، منکر نکیر کے آنے پر بس ذرا سا فرق ہے، اور فرق یہ ہے ایمان ہمارا بھی ہے کہ ہماری قبر میں بھی منکر نکیر آئیں گے، تمہاری قبر میں بھی منکر نکیر آئیں گے، دونوں سے سوال و جواب کے مرحلے ہوں گے، لیکن فرق صرف یہ ہوگا کہ منکر نکیر ہر ایک کی قبر میں آئے گا، مگر منکر نکیر نامی فرشتے منکر سے سوال کریں گے، مومن سے نہیں۔ توجہ ہے نا؟ یا علی یا علی، بہت توجہ، بہت توجہ، بہت اسی وقت ہم بتائیں گے تفصیل کے ساتھ جب وقت ہوگا کہ ہم کافر ہیں، ہم سے بڑا کون کافر ہوگا؟ ہم کافر ہیں، آپ لکھتے کیوں ہیں؟ ہم ہیں۔ ہاں جی بالکل، میں قسم کھا کے ہوں اقرار کراں گا، دیکھو مولا تم سلامت رکھے، ہم سے بڑا کافر کون ہوگا؟ منکر کی قبر میں منکر نکیر آتے ہیں، بے شک منکر کی قبر میں منکر نکیر آتے ہیں، مومن کی قبر میں سے بھی زیادہ اعتماد کا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جسے قبول ہو وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے تائید کرے، جسے شک ہو وہ خاموش بیٹھا رہے، اس لیے کہ حسین کی مجلس میں شک کا گزر نہیں، یہاں یقین کا رزق تقسیم ہوتا ہے۔ توجہ ہے، یقین کے ساتھ سنو،
یاد رکھو ہم کافر ہیں. میں کہہ رہا ہوں اور اپنی پوری قوم کی طرف سے کہہ رہا ہوں, اپنی پوری قوم کے علماء کی طرف سے کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ میں تو بہت توجہ, میں اسلام کو مانتا ہوں. بات کا رخ ذرا موڑ دیا گیا ہے تو ہم بات کھولتے ہیں جو ہم کہنا نہیں چاہ رہے تھے. ہم اسلام کو مانتے ہیں, اسلام پر ہمارا ایمان ہے. میں اسلام کو مانتا ہوں, میں اسلام کو نہیں مانتا. کافر ہے نا بھائی, جرت تو ہو نا کم از کم. یہ جرت صرف علی والے میں ہوتی ہے. بورچے خانوں کے اندھیروں میں پیدا ہونے والے ماں باپ کے بدنصیب سانولے بچے کیا جانے. میں اسلام کو سنو, پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, میں اسلام کو مانتا ہوں, میں اسلام کو نہیں مانتا. لگا کفر کے فتوے. ان کی تائید سے تو باتیں کر رہا ہوں. مولا سلامت رکھے آپ کو. دیکھیں آپ کو لطف آئے گا, اس کا نتیجہ دیکھیں, فخر کرتے ہوئے اپنے مذہب کی حقانیت پر آپ جائیں گے. میں اسلام کو مانتا ہوں, میں اسلام کو خدا کی قسم نہیں مانتا. میں توحید کا قائل ہوں, میں توحید کو نہیں مانتا. میں نبوت پر ایمان رکھتا ہوں, میں نبوت کو نہیں مانتا. مشکوک زندگی گزارنے کی ہماری نہیں ہے. چاہو تو ساری رات سنتے رہو گے, لیکن قبلہ کعبہ سے چونکہ اپنی باتوں کی خدمت بیانی کی تائید مجھے کرنا ہے نا, اس لیے پورا وقت دے رہا ہوں. ایک جملہ عرض کر کے نتیجہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ سال بھر یاد رکھو گے میرے نوجوان دوستو, اور اس یقین کے ساتھ زندہ رہو. سنو, جو چاہے فتوے لگاؤ, میں اسلام کو مانتا ہوں, میں اسلام کو نہیں مانتا. خدا کی قسم نہیں مانتا اسلام کو, قرآن کی قسم نہیں مانتا اسلام کو, اسلام کی قسم نہیں مانتا اسلام کو, مصطفیٰ کی قسم نہیں مانتا اسلام. قرآن کی قسم اسلام پر میرا ایمان ہے, مصطفیٰ کی قسم دین پر میرا ایمان ہے. اسلام کو مانتا ہوں, میں اسلام کو نہیں مانتا. جسے کفر کے فتوے لگانے ہیں, قلم نکالو, کاغذ نکالو, لکھو. اپنی آفیشل اور ان آفیشل دونوں حیثیتوں میں عرفان آپتی اپنے پورے وجود کی توانائیوں کے ساتھ ببانگ دہل مجاہد شمسی کی جانب سے منعقد ہونے والی اس تاریخی مجلس میں ایک ہی جملہ کہہ کر گفتگو ختم کر رہا ہے. اس کے بعد جتنے چاہے فتوے لگاؤ, میں اسلام کو مانتا ہوں, میں اسلام کو نہیں مانتا. یاد رکھو, یاد رکھو, یاد رکھو, میں اس اسلام کو مانتا ہوں کہ جس اسلام میں ابو طالب کی بصیرت, محمد کی رسالت, خدیجۃ الکبریٰ کی دولت, علی کی شجاعت, فاطمہ کی عصمت, حسن کا تدبر, حسین کی شہادت موجود ہے. اس اسلام کو مانتا ہوں. اور جس اسلام میں ابو لہب کی جہالت, ابو جہل کی خباثت, ابو سفیان کی شرارت, معاویہ کی منافقت اور یزید کی یزیدیت ہو, اس اسلام کو نہیں مانتا. یہ ہے میری بات. اور فیصلے کرو.
وجود کی ساری طاقتوں سے جسے شک ہو وہ نعرہ نہ لگائے. دیکھو اسے کہتے ہیں یقین، اسے کہتے ہیں یقین کہ میں اتنی جرت کی بات کر رہا تھا کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، پھر بھی میرا نوجوان یقین کی کیفیت سے سرشار ہو کر نعرہ حیدری لگا رہا تھا. اسے یقین تھا کہ علی کا ذاکر کسی پس منظر میں یہ بات کہہ رہا ہے. یہ یقین کی کیفیت ہے نا. اتنا بڑا جملہ، ارے پھر مجھے جملہ کہنے بھائی جعفر الامین، میں پورے مجمع سے تاریخی داد لوں گا. ارے پھر ہمارا تمہارا تعلق کیا ہے؟ ہمیں اپنے کفر پر اتنا یقین ہے، تمہیں اپنے ایمان میں اتنا شک ہے. جس میں محمد سے پہلے محمد سے آخری محمد تک سب محمد ہوں، اس نبوت کو مانتا ہوں، اس نبی کو مانتا ہوں جس کا پہلا بھی محمد، جس کا اوسط بھی محمد، جس کا آخر بھی محمد، جو وجہ تکوین کائنات ہے اس نبی کو مانتا ہوں، جو علت غائب ممکنات ہے اس نبی کو مانتا ہوں، جو وجہ تخلیق شخصیات ہے اس نبی کو مانتا ہوں، جو علم اول ہے اس نبی کو مانتا ہوں، جو عشق اول ہے اس نبی کو مانتا ہوں، جو حسن اول ہے اس نبی کو مانتا ہوں، جو خلق اول ہے اس نبی کو مانتا ہوں، جو خلق اول ہے اس نبی کو مانتا ہوں، جو یاسین ہے اس نبی کو مانتا ہوں، جو مزمل ہے اس نبی کو مانتا ہوں، جو مدثر ہے اس نبی کو مانتا ہوں، جو طٰہٰ ہے اس نبی کو مانتا ہوں، جو گنتی کا پہلا عدد ہے اس نبی کو مانتا ہوں، جس کی زلفیں باللیل ہے اس نبی کو مانتا ہوں، جس کی پیشانی والشمس ہے اس نبی کو مانتا ہوں، جس کا چہرہ والقمر ہے اس نبی کو مانتا ہوں، جس کا رخسار والضحیٰ ہے اس نبی کو مانتا ہوں، جس کی آنکھیں مرج البحرین ہے اس نبی کو مانتا ہوں، جس کے ابرو قاب قوسین ہے اس نبی کو مانتا ہوں. جو نبی تم جیسا ہے اس نبی کو نہیں مانتا. یہ ہے بہت کم وقت رہ گیا. مجھے یہ مجلس جس معراج پر ہے، جس منظر پر ہے، بھائی جعفر الامین کا بھی، بھائی کا بھی، میرے سب کا حکم ہے کہ میں یہاں سے اسے روکوں، اس سمندر پہ بند باندھوں. احترام میں مولانا تاج الدین حیدری صاحب کے، مولانا ڈھکو صاحب کے، اپنے مولانا جویہ صاحب کے لیے، چونکہ مسلسل ذاکرین آنے ہیں اور علماء آنے ہیں. میں پھر 18 دسمبر انشاءاللہ میں سب کہہ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ تفصیل عرض کریں گے. اسی 18 دسمبر کا ہمیشہ، ہاں میں دو چار جملے بھی کہتا ہوں، دو چار جملے تو کہتا ہوں. پھر یہ علی والے دیکھیں گے 18 دسمبر. توجہ ہے نا؟ مولا تمہیں سلامت رکھے. اس ایک جملے پر اور توجہ فرما لیں عزیزان محترم. مسئلہ اس کا نہیں ہے دوستو، مسئلہ اس کا نہیں ہے. بہت توجہ، بہت توجہ. جس اسلام میں ابو طالب کی خدمات کا اعتراف ہے اس اسلام کو مانتا ہوں. بہت توجہ. جس اسلام میں ابو طالب کی خدمات کا اعتراف ہے اس اسلام کو مانتا ہوں. جس اسلام میں ابو طالب سے انحراف ہے اس اسلام کو نہیں مانتا. اسے کوئی اور نام دو. جو شریعت پہلے معصوم سے لے کر آخری معصوم تک منصوص من اللہ، امامت اور عالم علم لدنی کے ذریعے سے وحی کی چھاؤں میں خون معصوم سے، شیر فاطمہ سے، خون علی سے مرتب ہو کر افق آدمیت پر
تازہ تراشے ہوئے جھومر کی طرح قیامت تک جھلملاتی رہے اس شریعت کو مانتا ہوں، اور جس شریعت میں ابو سفیان اور ہندا کی غلیظ اولادوں کا خون شامل ہو کر چاہے حجازی بنا دیا جائے یا نیازی بنا دیا جائے، میں اس کا کل بھی انکار کرتا تھا، آج بھی انکار کرتا ہوں، قیامت تک انکار کرتا تھا۔ شریعت کو نہیں مانو، اس شریعت کو آپ کو کیا پتا، آپ کیا جانیں؟ علامہ رشید ترابی کہا کرتے تھے، بھائی میرے صاحب جانتے ہیں، بھائی اپنی مولانا بڑی خوبصورت بات علامہ صاحب کہتے تھے، there's a message for you especially for young generation، اگر اس کو لے جاؤ ان مجالس سے، چونکہ رزق علم تقسیم ہوتا ہے حسین کے صدقے میں، یہاں کچھ باتیں ہوتی ہیں، تو اگر اس میسج کو لے جاؤ، علامہ صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے، ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، ڈوب کر، ڈوبتے ہوئے نہیں، ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، آپ کیا جانے کربلا کیا ہے؟ کربلا اسلام کی منزل ہے، کربلا شریعت کا مرکز ہے، کربلا اکبر کی جوانی کا نام ہے، کربلا عباس کی وفاؤں کا نام ہے، کربلا ایک 6 مہینے کے بچے کا نام ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کائنات میں کوئی 6 مہینے کا بچہ کہ جس کی 6 مہینے کی زندگی 1400 برس کو اپنے دامن میں اس طرح نہ بیٹھ لے کہ اس دہر کی زمانے کی سن 61 ہجری سے لے کر 1413 ہجری تک کی آج تک کی کوئی صدی رباب کے بچے کو سلام کیے بغیر گزری نہیں۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے، بہت بڑی بات کہی۔ ڈھل رہا تھا یہ سورج، 2 جملے، مسائل نہیں پڑھتا بس 2 جملے، ڈھل رہا تھا یہ سورج، بیٹھی ہیں یہ بیویاں شامیانوں کے نیچے قناتوں کے سائے میں، برقع سروں پر ہیں، اللہ تمہارے پردے سلامت رکھے، اطمینان سے بیٹھی ہو، وارث موجود ہے نا تمہارے؟ 2 منٹ میں اگر سننا چاہتے ہیں، وارث موجود ہے نا تمہارے؟ اطمینان ہے، پانی کا اہتمام، لنگر حسین کا اہتمام، بچے گودیوں میں لیے بیٹھی ہو، اللہ رباب کی اجڑی ہوئی گود کے صدقے میں تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، کتنے اطمینان سے بیٹھی ہو۔ ارے یہ عاشور کا سورج بھی جب ڈھلا تھا نا تو چند بیویاں کربلا میں بیٹھی ہوئی تھی، یہ ابو طالب کی بیٹیاں تھی، مگر قنات کے اوپر نہیں تھی، شامیانے کے نیچے نہیں تھی، کچھ جلے ہوئے خیموں کی راکھ تھی، کچھ بکھرے ہوئے بال تھے، کچھ خون میں تماچے لگے ہوئے رخسارے تھے، کچھ اجڑی ہوئی گودیں تھی، سامنے عزیزوں کے لاشیں تھے، شمر کا تازیانہ تھا۔ ایسے بھی بیویوں نے پسند کیا، ڈوبا 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 یہ سورج۔ دوستو شام کو جب کبھی مجلس سنا کرو، مجلس پڑھا کرو، یا جب شام ہوا کرے مغرب سے پہلے ایک ہندو مہاراجہ کا یہ شعر ضرور پڑھا کرو، چاہے مجلس ہو نہ ہو تو میں تحفے میں دے کر جا رہا ہوں۔ آج بھی ہندو مہاراجہ کی اولادوں میں یہ رسم جاری ہے 200 برس سے، جب بھی شام غریبہ آتی ہے نا ہر سال، سن لیا شام غریبہ؟ کاش کبھی نہ ہوتی یہ شام غریبہ۔ جب بھی ہر سال شام غریبہ آیا کرے تو عزیزانو یہ ہندو کا شعر ہے، کسی مسلمان کا نہیں، ایک کافر کا شعر ہے۔ وہ ہندو مہاراجہ ہر سال شام غریبہ میں اپنے محل کے دروازے آج بھی کھول کر ایک شعر پڑھتی ہے، اس کی اولادوں میں وصیت میں چلا آ رہا ہے۔ یہ شعر اگر تم نے سن لیا تو میں سمجھوں گا کہ پتھر کے کلیجے رکھتے ہو، برداشت کر لو گے۔ دوستو ہندو کا شعر ہے، چاروں طرف جب اندھیرا چھا جاتا ہے تازیے بڑھا دیے جاتے ہیں، علم ٹھنڈے کر دیے جاتے ہیں، تو یہ ہندو مہاراجہ کی محل سے ایک آواز آتی ہے، آ گئی شام غریبہ، لٹ گیا زہرا کا گھر۔ بس مجلس ہو گئی، ایک ہی شعر کافی ہوتا ہے نا مجلس کے لیے، کچھ نہیں پڑھنا بھائی، میں اسی مسئلے میں چھوڑ دوں، بات بہت آگے چلی جائے گی۔
آ گئی. وہ ہندو کہتا ہے، نفسیات کا شعر ہے، سمجھ گئے تو آنسو برداشت نہیں ہوں گے. اگلا جملہ مجھے آپ کہنے نہیں دیں گے، مجھے یقین ہے آپ مومن ایسے ہیں. آ گئی شام غریبا، لٹ گیا زہرا کا گھر. اپنے گھروں کو واپس جاؤ گے نا، اللہ تمہارے گھر آباد رکھے. بیویوں اللہ تمہارے بیڑے آباد رکھے، اللہ تمہارے گھر کی رونقیں آباد رکھے، اللہ تمہارے بچے سلامت رکھے. بہت دور دور سے آئی ہے یہ عزادار حسین کی، یہ کنیزیں زینب و کلثوم کی آئی ہوئی بیٹی ہے. اللہ علی اصغر کے صدقے میں تمہاری گودیاں آباد رکھے. گھر واپس جاؤ تو ضرور رونا جا کر، مگر یہ شعر سن لو. آ گئی شام غریبا، لٹ گیا زہرا کا گھر. اگر دوسرے مصرے پہ ماتم کرو تو سنا دو. آ گئی شام غریبا، لٹ گیا زہرا کا گھر. رو رہا ہوں آج میں اپنا بھرا گھر دیکھ کر. ارے اپنا بھرا گھر کوئی مومن شام غریبا میں دیکھتا ہے، اسے اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ بطول اجڑ گئی. جزاک اللہ. دو جملوں کی اجازت. ہمارا تم رو پڑے ہو چکے بھائی. اپنے مجاہد شمسی کی اس مجلس کی مقبولیت کے لیے دو جملے کہنا چاہتا ہوں. دوستو، سورج غروب ہوا، عمر سعد ملعون، خدا غارت کرے عمر سعد ملعون کو، لعنت کرے عمر سعد ملعون پر، اس کی 7 پشتوں پر، اس کے آبا و اجداد پر. اس نے آسمان ہلایا ہے، رباب کے 6 مہینے کے بچے پر مرنے کے بعد ظلم کیا ہے. شام میں جب سر گننے بیٹھا ہے، شام غریبہ میں اصغر کا سر نہیں ملا تو ایک فوجی کو گھوڑے پہ سوار کیا، ہاتھ میں نیزہ دیا، جا اصغر کی قبر تلاش کر. کیا سن رہے ہو؟ اگر علامہ رشید ترابی یہ جملہ نہ پڑھتے میں کبھی نہ کہتا. یہ جملہ سن لو. شام غریبہ میں ایک ظالم گھوڑے پر بیٹھا، نیزہ ہاتھ میں لیا، گنج شہیدہ میں آیا. جہاں بھی نرم زمین دیکھتا وہیں نیزہ گاڑتا، وہیں نیزہ گاڑتا. جلے ہوئے خیمے کی تناب سے فضا نے دیکھا کہ کوئی ظالم مقتل میں نیزے مار رہا ہے. رات کے اندھیرے میں چلا کر آواز دی، رباب تیرے بچے کی خیر. رباب آخری جملہ برداشت کر لینا عزیزانو، رباب تیرے بچے کی خیر. اجڑی ہوئی ماں کلیجہ پکڑ کے چلے ہوئے خیمے کی تناب پر کھڑی ہو گئی. ظالم نیزہ مارتا جا رہا ہے اور میری زبان جل جاتی میں یہ جملہ نہ کہتا، مگر کیا کروں عزیزانو کہ کہے بغیر اس امت کے مظالم سامنے نہیں آتے. ایک مرتبہ رباب نے چلے ہوئے خیمے سے دیکھا کہ ظالم نے جو زمین میں نیزہ مارا تو نیزے میں الجھ کر ایک چھوٹا سا لاشا زمین سے باہر آیا. جزاک اللہ. ماتم کرو نا عزیزانو. یہ حق ہے رونے کا. یہ کیا ماتم ہو رہا ہے؟ مائیں بہنیں ماتم کر رہی ہیں. اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ تمہاری گودیاں آباد رکھے. لو ایک جملہ بس اسی پر مجلس ختم کر رہا ہوں. ایک مرتبہ نیزہ باہر آیا، نیزے میں الجھ کر ایک چھوٹا سا لاشا آیا. رباب نے کلیجہ پکڑ کے کہا، اما فضا یہ میرے اصغر کا لاشا ہے نا. آخری جملہ، اصغر کی قسم اس سے آگے جملہ نہیں کہوں گا. رب فضا کہتی ہے، ہاں رباب شہزادی یہ تیرے 6 مہینے کے بچے کا لاشا ہے. ظالم گھوڑے سے اترا، نیزہ زمین پہ کھڑا کیا، بندے ہوئے اصغر کو نیزے سے نکالا، 6 مہینے کے بچے کو زمین پہ ڈالا، گھٹنا ٹیک کے زمین پہ بیٹھا، پہلو سے خنجر نکالا، 6 مہینے کے اصغر کے گلے پر خنجر چلا دیا. ماتم کرو. رباب تڑپتی رہ گئی، آسمان ہل گیا، آواز آ رہی تھی، او ظالم میں تیرے رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا یہ ظلم نہ ڈال. آپ حضرات تشریف رکھیں، مجلس جاری رہے گی. مولانا تاج الدین حبیب صاحب